مضمون میں نے ایک سلیکٹ کیا ہوا تھا اتفاق سے، یہ بھی وسعت اللہ خان صاحب ہی کا ہے، اور پچھلے ہفتے کسی وقت 8-10 دن پہلے کی اشاعت تھی، اور انہوں نے جسے کہتے ہیں بالکل چابک دستی کے ساتھ ایک ایک دو دو جملوں میں سمیٹتے ہوئے کچھ عرصے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ایک آرٹیکل میں سمو بھی دیا ہے، اور وہ جو امیدیں لگا کے بیٹھنے والا ایک انسانی طبقہ ہے وہاں پر، جو بس ذرا سی بات ہوئی تو اس کے بعد بیٹھ گئے کہ بس اب بہت کچھ ہونے والا ہے، ان کو بھی جواب دے دیا۔ اور پھر ایک تیسرا طبقہ جو یہ جانتا ہے کہ جب تک سچ مچ میں کچھ نہیں کیا جائے گا، جب تک در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کے رویوں میں اور اس کے بیہیویئرز میں وہ دیانتداری والا انقلاب نہیں آتا کہ وہ سچ کو سچ کہہ سکے اور جھوٹ کے خلاف اپنی رائے دے سکے، اس وقت تک بس ایسے ہی ہے، آپ روز امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں اور انہی میں سو جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ عنوان کافی دلچسپ ہے کہ مریم لائی دیا سلائی، زرداری نے آگ جلائی، وہ ٹوٹ بٹوٹ میں کھیر پکائی والی جو نظم ہے بچوں والی، بچپن میں والی، یہ اسی کو انہوں نے ری لیو کیا ہے اپنے پوری تفصیل کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ عرف PDM 20 ستمبر 2020 کو پیدا ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ کی مسلسل سیاسی مداخلت اور سلیکٹڈ حکومت کے خاتمے اور ووٹ کو عزت دلوانے کی جدوجہد کے دوران اپنے ہی وزن تلے آ کر 12 مارچ 2021 کو 5 ماہ 22 دن کی عمر میں بظاہر اچانک فوت ہو گئی۔ گزشتہ 57 برس کے دوران 1964 میں ایوب خان کے خلاف بننے والے 5 جماعتی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نامی اتحاد، 1968 میں تشکیل پانے والی ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی، 1974 میں قائم ہونے والے یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ، 1977 کے پاکستان قومی اتحاد، 1983 کی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے اس زمانے میں، اور سن 2002 میں بننے والے ARD سے موازنہ کیا جائے تو PDM کی سیاسی اور اتحادی زندگی سب سے مختصر رہی ہے۔ اگرچہ ابھی باضابطہ کتبہ نصب نہیں ہوا، کیونکہ اس پر بھی اختلاف ہے کہ سنگ مزار پر کون سا شعر مناسب رہے گا، کہ مثلاً آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، یا پھر میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ چند عینی شاہد باز کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جیسے گھاس کچلی جاتی ہے، کچھ ایسا ہی ماجرا PDM کے ساتھ بھی ہوا، جبکہ مولانا مہاوت دونوں ہاتھیوں کا ایک ایک دانت پکڑے جھول رہے ہیں۔ یہ اچھا نام ہے انہوں نے رکھا مولانا فضل الرحمان کا۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ نیت تو کپتان 11 سے ٹیسٹ میچ کھیلنے کی تھی، مگر PDM نیٹ پریکٹس کے دوران ہی جھگڑ لی۔ طے یہ پایا تھا کہ وکٹیں نون لیگ لائے گی، گیند مولانا کروائیں گے اور بلہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، جبکہ دیگر 7 کھلاڑی فیلڈنگ کریں گے۔ پہلی بار زرداری نے یہ کہہ کر لی کہ بلہ میرا ہے، خوب چوکے چھکے لگائے اور فیلڈرز کو ہمپایا۔ جیسے ہی مولانا کی ایک گگلی پر نون کے وکٹ کیپر نے کاٹ بیہائنڈ کیا، زرداری صاحب ہم نہیں کھیلتے کہتے ہوئے بلہ گھماتے ہوئے بھاگ لیے۔ اس واقعے کو ایک اور مختلف پیرائے میں صوفی تبسم کے ایک مداح نوجوان نے یوں دیکھا: مولانا نے دی 1 اکنی، میاں نے دی 1.5 دونی، مریم لائی دیا سلائی، زرداری نے آگ جلائی، PDM نے کھیر پکائی، جوں ہی دسترخوان بچھایا آپس میں ہو گئی لڑائی، کھیر کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ ایک نے پھپتی کسی کہ PDM اپنے کندھے پر جو قالین 5 لاکھ روپے کا بتا کر نکلی تھی،
بالآخر یوسف رضا گیلانی یہ قالین صادق سنجرانی کو 500 روپے میں بیچ کر آخری بس میں سوار ہو گئے۔ وہ جو پٹھان 15,000 کا کوئی بتاتے ہیں قالین اور 1,000-1,200 کا بیچ کے تو چلتے بنتے ہیں۔ وہ زمانے لد گئے جب تحریکیں عام آدمی کے بنیادی مسائل کو علم بنا کر نکلتی تھیں۔ یہ ہے جناب بات کہ وہ زمانے لد گئے جب تحریکیں عام آدمی کے بنیادی مسائل کو علم بنا کر نکلتی تھیں۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا بھر میں سیاسی پارٹیاں ریاست اور کارپوریشنز کی بے پناہ طاقت کے آگے بے بس ہوتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ آمرانہ رجحانات ان سماجوں کو بھی لپیٹ میں لے چکے ہیں جو کچھ عرصے پہلے تک خود کو جمہوری مثالیہ بتا کر سینہ چوڑا کر کے چلا کرتے تھے، جیسے امریکہ، برطانیہ، فرانس، انڈیا وغیرہ۔ رہی بات بر صغیر کی، تو پچھلے 5,000 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کبھی انقلاب نہیں آیا۔ جس نے بھی حکومت کی اس نے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سٹیٹس کو بہت زیادہ چھیڑے بغیر حکمرانی کی۔ یہ خطہ سینکڑوں نسلوں، ثقافتوں، عقائد، زبانوں اور جغرافیائی شناختوں کا ملغوبہ ہے۔ جس کسی نے بھی اسے ایک لڑی میں پرونے یا اپنے ترازو میں تولنے کی کوشش کی، اس نے منہ کی کھائی۔ لہٰذا یہاں جو بھی انتظام ہوگا وہ وسیع تر مفاہمتی نظام ہی ہوگا۔ انقلاب کا نعرہ ضرور لگتا رہے گا، مگر دلوں کو گرمانے کی حد تک۔ ہمارا خطہ وہ ترازو ہے جس کے دونوں پلڑے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی ایک پلڑا جھکے گا تو کبھی دوسرا۔ یہ زمانہ روایتی نظریاتی سیاست کے لیے بھی سازگار نہیں۔ عرب سپرنگ خود رو تھی، ناکام ضرور ہوئی، لیکن ضروری تو نہیں کہ اگلی بہار عرب بھی خزاں میں بدل جائے۔ انڈیا کا کسان کسی بھی سیاسی قوت پر بھروسہ کیے بغیر اپنی لڑائی خود لڑ رہا ہے، کیونکہ وہاں کلاسیکی سیاست کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ برما میں سمجھوتہ زدہ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی بھی فوج سے ہضم نہ ہو سکی۔ چنانچہ موجودہ مزاحمتی دور میں عوام اپنی قیادت خود کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی ہی بالآخر برما میں نئی سیاسی قیادت کو جنم دے گی۔ پاکستان کا موجودہ سیاسی و انتظامی ڈھانچہ بھی اپنی عامل مدت پوری کر چکا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ حکمران طبقات کی جدی پشتی چالاکیاں اور پینترے بازیاں حالات کو لمبے عرصے تک جوں کا توں رکھ پائیں۔ انقلاب تو خیر نہیں آئے گا، لیکن موجودہ انارکی کے نتیجے میں، یہ لفظ جناب نوٹ فرما لیجئے، ہم نے پچھلے 5-10 دفعہ مختلف پروگرامز میں یہ گزارش کی ہے کہ جب انسان وہ جو کسی بھی دھڑے کا پیروکار نہیں ہے، لیکن ایک انسان ہے اور زندہ رہنے کا پورا حق بھی رکھتا ہے اور اس کے وسائل بھی رکھتا ہے، تو وہ جب اپنی بقا کے لیے خود حفاظتی اور اپنا دفاع خود کرنے پر اتر آئے گا معاشرے میں، اسی کو انارکی کہتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ انقلاب تو خیر نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، انقلاب کے لیے جو اس کے اجزائے ترکیبی ہیں وہ موجود نہیں ہیں آپ کے پاس۔ انقلاب کے لیے بہرحال بنیادی طور پر آپ کی وہ لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جس کے اندر ایک کمٹمنٹ اور ایک پیشن کی طرح مقصد کے ساتھ وفا لکھی ہوتی ہے۔ یہ تو ابھی ہم دیکھتے رہے پچھلے دنوں میں کہ وہ جب مریم اپنی تحریک کو اٹھانے کے چکر میں جن دنوں تھی، تو وہاں بلوچستان سے کچھ طلباء نکلے ہوئے تھے اپنے حقوق کے لیے، انہوں نے مارچ رکھا ہوا تھا لاہور تک، یا انہوں نے جانا تھا کہیں، تو یہ جناب وہاں پر ہائی وے پہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھی ہیں اور وہاں کیمرے پہنچ گئے ہیں اور سارا کچھ ہے۔ وہ باقی دنوں میں اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ تو انقلاب تو خیر نہیں آئے گا، لیکن موجودہ انارکی کے نتیجے میں خود رو تبدیلی ضرور آئے گی۔ جو لوگ موجودہ قیادتی نسل میں بدستور انقلابیت یا روح اقبال تلاش کرنے پر بضد ہیں، وہ بس اتنا بتا دیں کہ اگر لینن کی 10 شوگر ملیں ہوتیں، ماؤ
5,000 ہیکٹر موروثی زمین کا مالک ہوتا، ہوچی من کسی بڑے قبیلے کا سردار ہوتا، خمینی وسیع تر قومی مفاد میں بالآخر رضا شاہ سے سمجھوتا کر لیتا، کاسٹرو کے آف شور بینک اکاؤنٹس ہوتے، نیلسن منڈیلا کی دوہری شہریت ہوتی، تو پھر روس، چین، ویتنام، ایران، کیوبا، جنوبی افریقہ، خود لینن، ماؤ، ہوچی من، خمینی، کاسٹرو اور منڈیلا تاریخ کے کس پائیدان پر پائے جاتے؟ میرا خیال ہے کہ میں اس سوال کو دوبارہ سے عرض کر دوں کہ وہ بس اتنا بتا دیں کہ اگر لینن کی 10 شوگر ملیں ہوتیں، ماؤ 5,000 ہیکٹر موروثی زمین کا مالک ہوتا، ہوچی من کسی بڑے قبیلے کا سردار ہوتا، خمینی وسیع تر قومی مفاد میں بالآخر رضا شاہ سے سمجھوتا کر لیتا، کاسٹرو کے آف شور بینک اکاؤنٹس ہوتے، تو یہ لوگ تاریخ کے کس پائیدان پر پائے جاتے ہیں؟